أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم غضب أليم. يحلفون بالله لكم ليرزقكم والله ورسوله أحق أن يرزوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يجادل الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن
طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین۔ یہ رکوع نمبر 13، وَعْلَمُوا 10واں پارہ، رکوع نمبر 13۔ اس کا ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ان کا کیا کہنا تھا؟ خیرات تو بس فقیروں کا حق ہے اور محتاجوں کا، اور اس زکوٰۃ وغیرہ کے کارندوں کا، اور جن کی تالیف قلب کی گئی ہے ان کا، اور جن کی گردنوں میں غلامی کا پھندا پڑا ہے ان کا، اور قرض داروں کا جو خود سے ادا نہیں کر سکتے، اور اللہ کی راہ جہاد میں اور پردیسیوں کی کفالت میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اللہ بڑا واقف کار حکمت والا ہے۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بس کان ہی کان ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ کان تو ہیں، مگر تمہاری بھلائی سننے کے کان ہیں کہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور مؤمنین کی باتوں کا یقین رکھتے ہیں۔ اور تم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے رحمت، اور جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مسلمانوں، یہ لوگ تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ اگر یہ لوگ سچے ایماندار ہیں تو اللہ اور اس کا رسول کہیں زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو راضی رکھیں۔ کیا یہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تو اس میں شک ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے جہنم کی آگ تیار رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا بھونتا رہے گا۔ یہی تو بڑی رسوائی ہے۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ان مسلمانوں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کوئی صورت نازل ہو جائے جو کچھ ان منافقین کے دل میں ہے بتا دے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اچھا، تم مسخرہ پن کیے جاؤ، جس سے تم ڈرتے ہو خدا اسے ضرور ظاہر کر دے گا۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ یہ کیا حرکت تھی تو ضرور یوں ہی کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت دل لگی بازی کر رہے تھے۔ تم کہو کہ ہائے، کیا تم خدا سے اور اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہنسی کر رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ اب باتیں نہ بناؤ، حق تو یہ ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو بیٹھے۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کریں تاہم کچھ لوگوں کو سزا ضرور دیں گے۔
سرور دیں گے، اس وجہ سے کہ یہ لوگ قصوروار ضرور ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ مبارکہ التوبہ چل رہی ہے اور 10ویں پارے کا آج ہم نے 13واں رکوع الحمدللہ رب العالمین پڑھا اور اس کا ترجمہ پڑھا۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔